باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الآیہ۔ آج جو ہمیں آپ کے سامنے چند الفاظ بولنے کا شرف حاصل ہوا تو پچھلی جمعرات میں ہم نے سورۃ فاتحہ پر درس دیا تھا، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہم سورہ بقرہ شروع کرنے لگے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ سورہ بقرہ ہمیں درس قرآن میں پوری مجھے سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے قرآن پاک کا درس شروع کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ، سورۃ البقرۃ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ سورت مدنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ سورت یعنی سورہ بقرہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی، سوائے آیت واتقوا یوما ترجعون جو کہ بدائے حج وداع بمقام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ جو حروف ہے الف لام میم، یہ قرآن پاک میں 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف واقع ہیں۔ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ تو تھی یہ حروف جو الف لام میم، ان کے بارے میں مسئلہ۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذی شان کتاب ذرا شک نہیں اس میں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن پاک، لا ریب فیہ، اس میں شک بالکل نہیں ہے۔ اب شک کس میں ہوتا ہے؟ شک جو ہوتا ہے وہ اس مسئلے پر ہوتا ہے، اس لیے کسی چیز میں شک ہوتا ہے کہ اس پر دلیل نہیں ہوتی۔ قرآن پاک ایسے واضح اور قوی دلیل رکھتا ہے جو عاقل منصف کو اس کے کتاب الہی اور حق ہونے کے یقین پر مجبور کرتی ہے۔ تو یہ کتاب کسی طرح قابل شک نہیں، جس طرح اندھے کے انکار سے آفتاب کا وجود مشتبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی سیاہ دل کے شک اور انکار سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ذی شان کتاب ذرا شک نہیں اس میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اگلے سپاروں میں ایک آیت آتی ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن پاک جو ہے یہ ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ مسئلہ ہے، لیکن قرآن پاک ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے۔ ویسے تو قرآن پاک ہر عام و خاص کے لیے ہدایت ہے، لیکن ان سے نفع وہ لوگ اٹھاتے ہیں، وہ لوگ ان سے نفع اٹھا پاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، متقین ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں وہ اس قرآن پاک سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب یہاں لفظ آیا ہے متقین۔ متقین جو ہے یہ مشتق ہے تقوی سے۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں احکام اور آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو احکام بتائے ان پر عمل کرنے کو
جو ان پر عمل کرے اسے متقی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی متقین کی علامتیں بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں قرآن پاک نے کن کو متقی کہا ہے، کہ صرف ہاتھ میں تسبیح لے کر پڑھنے والے کو متقی نہیں کہتے۔ آئیے ہم مل کر قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی متقین کی پہلی نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں غیب پر، یعنی جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں۔ متقین کی ایک وصف یہ ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں، انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے کہ مرنے کے بعد زندہ دوبارہ ہونا اور قیامت کی خبر دینا، اور جنت اور جہنم کے جو بھی احوال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا، وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے صفت بیان کی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، یعنی جس طرح نماز کو نماز پڑھنے کا حق ہے وہ اسی طرح ہی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر مداومت کرتے ہیں اور ٹھیک وقتوں پر پابندی کے ساتھ اس کے ارکان پورے ادا کرتے ہیں، اور فرائض سنن مستحبات کی حفاظت کرتے ہیں، کسی میں خلل نہیں آنے دیتے، مفسدات اور مکروہات سے اس کو بچاتے ہیں اور اس کے حقوق اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ نماز کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے، یعنی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ بتایا، وہ ان طریقوں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں روزی جو دی ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو ہم نے انہیں روزی دی وہ ان میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے سے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے یا نفلی صدقات مراد ہیں، یا وہ یتیموں کو اپنے مال سے دیتے ہیں، دین کی مدد کرتے ہیں، اور شرعی کاموں میں وہ اپنی جائیداد اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ متقین ہوتے ہیں۔ آگے یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اور بھی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر، بما انزل، جو اتارا گیا آپ پر، یعنی وہ ایمان بھی رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، قرآن اتارا گیا، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی جس طرح تورات پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی، وہ سارے پوری کی جتنی بھی کتابیں پچھلے نبیوں پر یا صحیفے نازل ہوئے ان پر وہ ان کا ایمان پکا ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں ایک دن، قیامت کے دن سب کو اکٹھا ہونا ہے، اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، وہ بدلہ جس حیثیت سے بھی لینا ہے وہ ہر کسی کو اپنا پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو پیچھے ایک بات آئی تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ اس پر میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح وعید فرمائی کہ نماز نہ پڑھنے والوں کی سزا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نماز پر ہمیشگی کی یعنی نماز کو پورے وقتوں کے ساتھ پڑھتا رہا، ایک نماز نہ چھوڑی، تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے برنور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، اور نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے والا قیامت کے دن قارون، فرعون اور حمان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کو پورے وقتوں میں ادا کریں اور نماز پر مداومت کریں، ایک نماز بھی نہ چھوڑیں۔ یہ تو تھیں متقین کی علامتیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، یعنی جو نماز بھی صحیح ادا کرتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رزق دیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی جو ہیں کامیاب ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ مومن کی محفل میں بیٹھ کر مومن کہلانا تو آسان ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کہلانا بہت مشکل ہے۔ تو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری زندگی اس قرآن پاک سے ہمیں جوڑ کر رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔